السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گا شرک پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ سیریس ایشو ہے اور ہمیں اسے بہت ہی زیادہ سیریس لینا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ شرک کی ٹائپس ہیں، بہت زیادہ فارمز ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان فارمز اور ٹائپ سے بھی بچا کے رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ تو اب ان فارمز اور ٹائپس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتی ہے تصویریں۔ ہمارے گھر میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں یہ بھی شرک کی فارم میں آتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے ڈریمز میں بھی یہی دکھایا گیا کہ جب تک پاکستان شرک سے پاک نہیں ہوگا تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تب تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات ہے ہمارے گھروں میں جو اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اینیملز کی اس میں آتے ہیں۔ اب جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ بھی اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اینیملز کی ان پہ شکلیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی فارم میں آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں ان بتوں میں اور ان بتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف سائز اور ان کی شکلوں کا فرق ہے، باقی تو سیم وہی بت ہیں۔ تو یہ بھی شرک کی فارم میں آتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں اگر یہ چیزیں ہیں تو آج ہی ان چیزوں کو نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ کی رحمتیں آئیں۔ اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ تعویذ پہننا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو ان چیزوں سے بھی بچیں۔ آج کے دور میں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں جو تعویذوں وغیرہ پہ بھی یقین کرتے ہو، تعویذ وغیرہ پہنتے، تو ان چیزوں سے بھی بچیں۔ اور اس کے بعد درباروں پہ جا کے سجدے کرنا اور اس کے بعد ان سے دعائیں مانگنا، تو یہ بھی شرک کی فارم میں آتی ہیں۔ آپ صرف اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی میری آخری امید ہے تو یہ بھی شرک کی فارم میں آتا ہے۔ آخری امید صرف اللہ ہے۔ تو پلیز ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور انفارمیشن کے لیے آپ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو اور زیادہ انفارمیشن مل جائے گی۔ تو اپنے آپ کو شرک کی فارم سے بچاتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوتی رہے، اللہ ہم سے راضی رہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔